السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر۔ ساتھیوں، آج پھر سے BPSC TRE 4.0 کا اردو قواعد یعنی اردو گرامر کا کلاس نمبر 7 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں 6 کلاس کرا چکا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ان کلاسوں کو نہیں دیکھے ہیں تو سب سے پہلے جائیے، پلے لسٹ بنا ہوا ہے، وہاں جا کر آپ چیپٹر وائز کلاس دیکھیں، ایک ایک کر تمام کلاس کو دیکھ لیجئے۔ اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ BPSC کی تیاری ہو رہی ہے، اگرچہ نوٹیفیکیشن آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن بچے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر تیاری نہیں شروع کیے ہیں یا کمی کوتاہی ہے تو آپ تیاری شروع کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہترین اور پیارا کمنٹ کے ذریعے ہماری موٹیویشن بڑھائیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو فری میں PDF چاہیے یا جتنے بھی کلاسز ہوئے ہیں ان کی PDF چاہیے تو اس جو ہے کلاس کے ڈسکرپشن میں لنک ہے ہمارے ٹیلی گرام کا، اور جو ہے اسی طریقے سے واٹس ایپ کا، آپ وہاں سے سمپرک کر لیں یا گروپ سے جڑ جائیں، وہاں پر جو ہے میں انشاءاللہ ڈال دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پریکٹس اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس سے پہلے جو ہے میں علم ہجا جس کو بولتے ہیں وہ پڑھا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ جو ہے وہاں دیکھیں گے تو علم ہجا میں جو ہے ہم نے کیا کیا پڑھایا ہے میں 2-3 منٹ میں بتانا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو علم ہجا میں جیسے کہ ہم نے پڑھایا تھا، سب سے پہلے جو ہے حروف تہجی پڑھایا تھا، پھر حروف تہجی کے کتنی قسمیں ہیں، اس کے بعد جو ہے حروف تہجی کتنے ہیں، مولوی عبدالحق کے اعتبار سے کتنے ہیں، اس کے بعد جو ہے حرکات پڑھایا تھا، اس کے بعد جو ہے آپ کو پڑھایا تھا تنوین، ہے نا، نون ساکن، اس کے بعد جو ہے آپ کو پڑھایا تھا حرف علت، حروف قمری، حروف شمسی، ہے نا۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے پڑھایا تھا، جو یہاں پر اگر میں باری باری لکھنا شروع کروں گا تو کافی وقت ہو جائے گا اور ویڈیو جو ہے لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ چونکہ ویڈیو لمبی جو ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے اسے ناپسند بھی کرتے ہیں، اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے ایک ہی ویڈیو میں لگے رہیں، چونکہ تیاری کر رہے ہیں، وقت قیمتی ہے۔ تو آپ جو وہاں جا کر دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا تو علم ہجا کا جو ہے بیان ہم جو ہے مکمل کر چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک سوال یہاں پر کرتا ہوں، اگر آپ کو امتحان میں پوچھا جائے کہ زبر زیر پیش جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے، اور کوشچن میں دے دیا جائے، آپشن میں آپ کو علم صرف دے دیا جائے، علم نحو دے دیا جائے، علم ہجا دے دیا جائے، ہے نا، اس کے بعد جو علم بیان دے دیا جائے تو آپ کو وہاں پر علم ہجا لگانا ہوگا، علم ہجا لگانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ چونکہ زبر زیر پیش، حرکات، حروف، ان تمام کا تعلق علم ہجا سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے انشاءاللہ میں اس ایک طریقے سے بھی پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ پڑھ چکے ہوں گے تو بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی، اور جو نئے لوگ ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ میں مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ ہم جو ہے ربط یعنی کہ پچھلا سبق میں ہم نے کیا پڑھایا ہے وہ بھی، اور پھر جو ہم آگے جیسے کہ ہم بتائیں گے کہ اس کے بعد جو ابھی علم صرف پڑھا رہے ہیں، کلمہ ہے، پھر کلمہ سے نکلے گا اسم، فعل، حرف، پھر اسم کی کتنی قسمیں ہیں، فعل کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے ربط کر کے ہم جو پڑھائیں گے تو بات ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ چونکہ دیگر جو ہے ویڈیوز یا دیگر استاذ کے پڑھانے کے انداز جو دیکھتا ہوں تو جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو نہیں بتلاتے ہیں کس کی قسم ہے، بس تقسیم کر دیے، جیسے کہ کہہ دیے کہ ہے نا اسم کی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق، اب کس اعتبار سے ہے وہ نہیں بتاتے ہیں، یا آگے بیان کیے جیسے اسم معرفہ بتا دیے، اب اسم معرفہ کس کی قسم ہے، اسم کی قسم ہے یا فعل کی یا حرف کی ہے، تو اس طریقے سے نہیں بتلاتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر جو ہے انشاءاللہ ہر ایک کی قسم بتلائیں گے اور اس کا ربط بھی بتلائیں گے کہ یہ کس کی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ مناسبت اور جو ہے بات آپ کو سمجھ میں بھی آئے،
ہے نا. اگر آپ جو ہے کاپی پر نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ جو ہے ایک خاکہ بنا سکتے ہیں, نقشہ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر اس طرح لکھ دیں گے, جیسے یہاں پر کلمہ لکھ دیں گے اس طریقے سے, ہے نا, کلمہ لکھ دیں گے, پھر یہاں پر لکھ دیں گے کلمہ کے 3 قسم ہیں اس طریقے سے, ہے نا. یہاں پر پھر یہاں پر اس طریقے سے جیسے اسم آ گیا, ہے نا, پھر یہاں پر اسم کے کتنے قسم ہیں, اس طریقے سے آپ بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں بھی آئے گی, اور جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو, آپ کو دہرانے کے لیے, ریوائز کے لیے جو ہے آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی. اتنی ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ آپ کاپی میں دیکھ لیں گے, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں تھی جو میں نے بتلایا ہے کہ بھی اس کی جو ہے خصوصیت ہوگی اس کلاس کی. انشاءاللہ آپ جو ہمارے ساتھ جڑ جائیں, ٹھیک ہے, آخر تک جڑے رہیں, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہے. آپ کہیں جڑے بھی ہیں یعنی کہیں کلاس لیے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری کلاس کو دیکھتے رہیے. اور یہ جو ہے میں آپ کو بتلا دوں, یہاں پر جو بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 پوائنٹ لکھا ہوا ہے, لیکن یہ صرف پھر بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 پوائنٹ وہی کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ جتنے بھی ابھی جو ہے یو پی ٹیٹ نکلا ہوا ہے, جھارکھنڈ ٹیٹ نکلا ہوا ہے, اسی طریقے سے DSSB کا امتحان نکلتا ہے, اس کے بعد بنگال ٹیٹ ہے, اسٹیٹ ہے, ان تمام کے میں جو ہے یہی قواعد آتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو کا قواعد جو آپ ایک مرتبہ اچھے سے طریقے سے پڑھ لیں گے نا تو وہی ہر جگہ آپ کو فٹ آئے گا اور ہر جگہ کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ تمام کے لیے ہے, آپ اتنا سمجھ لیجیے. تو آئیے ہم کلاس شروع کرتے ہیں. یہاں پر علم صرف ہم بیان کر رہے ہیں, ہے نا. جب سے پہلے آپ پڑھے تھے نا جو اردو کے یعنی اردو قواعد کی کتنی قسمیں ہیں, 5 قسمیں ہیں. سب سے پہلے آپ کیا پڑھے تھے, اردو قواعد کے کتنے قسم ہیں, 5 قسمیں, ہے نا. کتنی قسمیں ہیں, 5 قسمیں. کیا کیا تھا, ہے نا. جیسے یہاں پر تھا علم ہجا تھا, ہے نا, علم صرف تھا, ہے نا, نحو تھا, اس کے بعد جو ہے بیان تھا, اس کے بعد جو ہے آپ کو علم عروض تھا. کیا تھا اس کے بعد, علم عروض تھا. ٹھیک ہے, عروض تھا. تو یہ تمام چیز جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے علم ہجا ہم پڑھا دیے ہیں, اب یہاں علم صرف کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے تمہیدی بات جو ہے وہ جانتے ہیں. پہلے کیا ہے, انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. سب سے چھوٹی اکائی, اگر پوچھ لیا جائے کہ سب سے چھوٹی اکائی جو ہے بولنے میں کون سی ہے تو آپ کو کیا بولنا ہے, حرف بولنا ہے. جیسے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے یہ حرف الف با تا سا یہ ہوا, لیکن کوئی بھی انسان جو ہے یہ حرف نہیں بولتا ہے. انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتے اسے لفظ کہتے ہیں. یعنی یہ حروف جو ہے نا, یہ حرف, یہ الف با تا سا, اس کا مجموعہ جو ہے وہی لفظ بنتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی یہ تھوڑی کہتا ہے الف با, اس طریقے سے بات نہیں کرتا ہے نا. کوئی بھی کہے گا, جیسے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا قاف لام میم, اس طریقے سے نہیں کہتا ہے. آپس میں بات کرنے کی بات کر رہا ہوں, یہ پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس وقت بھی کوئی بھی آدمی قاف لام میم اس طریقے سے نہیں کہتا, بلکہ تینوں کو ملا کے کیا کہے گا, قلم لاؤ, ہے نا, پانی لاؤ. تو یہ پورے لفظ بولتا ہے, اسی کو کیا بولیں گے, لفظ. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھ لیجیے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں, اسے لفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, اسے لفظ کہتے ہیں. اب آئیے جانتے ہیں کہ لفظ کی جو ہے 2 قسم ہے, یعنی لفظ کے 2 قسمیں ہیں, یعنی لفظ 2 قسم پر ہے. نمبر 1 موضوع, نمبر 2 محمل, ہے نا. تو کیا سمجھے, سب سے پہلے آواز منہ سے جو انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ کی کتنی قسم ہو گئی, 2 قسم ہو گئی. یہ قسم کو یاد کرتے رہیے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ربط اور جو ہے تعلق جو ہے آپ بناتے جائیے, سمجھتے جائیے, آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے کیا سمجھ میں آئے, جو انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہیں, نمبر 1 موضوع, نمبر 2 محمل. اب آگے جائیے. لفظ موضوع ایسا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اب لفظ موضوع کس کو کہتے ہیں, یہ تو سمجھ لئے لفظ کے 2 قسمیں ہیں, لیکن اب لفظ موضوع محمل, اب اس کی تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی تعریف کیا ہے سنیے. نمبر 1 ہے لفظ موضوع. لفظ موضوع ایسا لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں, ہے نا. یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے تو اس میں لفظ موضوع ہوتا ہے, محمل ہوتا ہے. تو لفظ موضوع اس کو کہتے ہیں جس کے کچھ معنی ہو, جیسے یہاں پر مثال کے دیا ہوا ہے قلم, کاپی, ہے نا, روٹی, چائے, کتاب وغیرہ, ہے نا. تو لفظ موضوع کس کو کہیں گے, جو بھی معنی دار لفظ ہے, جیسے قلم, کافی, شعیب, کسی کا نام لے لیے, اختر, کسی کا آپ نام لے لیجئے, یا درخت, پٹنہ, دربھنگا, ہے نا, یا بہار, یو پی, اس طریقے سے نام لے رہے ہیں. تو یہ جو ہے لفظ موضوع ہے. لفظ موضوع کا معنی سمجھا نا, جس کے جو ہے کچھ ارتھ نکلتا ہو, جس کا جو ہے کوئی معنی نکلتا ہو.
ठीक है। नोट, यहाँ पर लिखा हुआ है लफ्ज़ मौजू को कलमा भी कहते हैं। ये लफ्ज़ मौजू जो हुआ ना, यानी इल्म के दो किस्म, यानी कि लफ्ज़ की दो किस्में हुई, मौजू मुहमल। तो मौजू किसको बोलते हैं? मानेदार लफ्ज़ को। अब ये मौजू लफ्ज़ को जो है दूसरा नाम क्या है? कलमा है। मौजू लफ्ज़ का दूसरा नाम क्या है? कलमा है। इसको याद रखिए, आगे जो तकसीम होगी कलमे के लेकर है, ठीक है। अब ये दूसरी किस्म जो है मुहमल। लफ्ज़ मुहमल वो है जिसके कुछ माने ना हो, जैसे वाई, वापी, है ना, उसके बाद ओटी, वो है ना, विताब वगैरह। मिसाल के तौर पर आप बोलते हैं कोई भी चीज़ हो, आदमी बातचीत में ऐसी बातें आती है जिसका कुछ माना नहीं होता है, जिससे कि आप बोले चाय वाई पियोगे, है ना, रोटी वोटी खाओगे, तो रोटी का तो माना है, वोटी का क्या माना है? कुछ माने नहीं है ना, किताब विताब। तो यही जो है मुहमल लफ्ज़ है, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको? दो किस्में हुई, लफ्ज़ मौजू मुहमल। लफ्ज़ वो है, लफ्ज़ मौजू वो है जिसका कुछ माना हो, जैसे कलम। मुहमल वो है जिसका कुछ माना नहीं हो, जैसे चाय वाय, कापी वापी, है ना, जाना वाना, आना खाना। इस तमाम तरह बोलते रहते हैं हम लोग, जिसको आप समझते होंगे। अब आइए आगे समझते हैं। लफ्ज़ यानी लफ्ज़ और कलमा, यानी मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलमा है ना। तो यहाँ पर कलमा या लफ्ज़, इसकी आप तकसीम करते हैं, ठीक है। इसकी क्या तकसीम है आप यहाँ पर देखिए। लफ्ज़ मौजू या कलमा की तीन किस्में हैं। क्या क्या है? नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 हर्फ। ये देखिए, इसकी और आगे तकसीम आएगी, ठीक है। सबसे पहले कलमा के तीन किस्में हैं। क्या क्या है? इस्म, फ़ेल और हर्फ। अब ये समझ, इसकी तारीफ समझते हैं कि इस्म किसको कहते हैं। इस्म वो कलमा है जो किसी चीज़ या जगह, है ना, जो किसी शख्स, चीज़ या जगह को बतलाए, जैसे रुकैया, है ना, दरख्त, उसके बाद हो गया पटना, किताब, मुर्गा वगैरह। यानी किसी शख्स या कोई भी चीज़ या जगह के नाम को जो क्या बोलेंगे आप? इस्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हो गया नंबर 2 में फ़ेल, है ना। कलमा या लफ्ज़ की दो किसी तीन किस्में है ना, इस्म फ़ेल। तो ये फ़ेल वो है जो जिस, है ना, फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो किसी ज़माने में, है ना। कलमा फ़ेल के लिए वही है, लेकिन इस्म के लिए वो है कि किसी का मानेदार या किसी का नाम हो, लेकिन उसके लिए ज़माना ख़ास नहीं है। लेकिन फ़ेल के लिए जो है ज़माना ख़ास है। यानी वही बोल रहे हैं कि जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो किसी ज़माने में, जैसे कि गया, है ना, जाता है, खाता है वगैरह। गया, है ना, गया का माना तो मालूम हुआ, लेकिन ये भी ज़माना भी मालूम हुआ कि वो कब गया, लेकिन यानी कि पहले गया है, माजी में गया। उसके बाद जो है खाता है ना, कब खा रहा है? अभी खा रहा है वो। तो ये फ़ेल के साथ ये ज़माना ख़ास है, ठीक है। उसके बाद जो हो गया तीसरी किस्म है हर्फ। वो कलमा है जो अपना माना बतलाने के लिए किसी दूसरे का मोहताज हो। यहाँ कह रहे हैं कि हर्फ जो है वो है कलमा है जो अपना माना बतलाने के लिए किसी दूसरे का मोहताज हो, जैसे कि पर, में, है ना, का, की वगैरह। मिसाल के तौर पर जो है ना, आप कह रहे हैं पर, है ना, आप कह रहे हैं पर, सामने वाला सुनेगा भाई क्या पर, है ना, क्या पर, आपने कह दिया कि किताब मेज़ पर है। तो आप देखिए ये पर जो हम बोल रहे थे, इससे माने जो है समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम जो आगे पीछे जुमला लगा दिया तो क्या हो गया? बात समझ में आ गई कि किताब जो है कहाँ है? मेज़ पर है ना। आप कहाँ है? घर पर है ना, छत पर है। तो इस तरीके से समझ में आ गया। इसी तरीके में, है ना, मैं समझ में नहीं आ रहा है भाई मैं क्या मतलब, है ना, तो आपने कह दिया कि मैं जो है घर में हूँ, है ना, घर में हूँ। इस तरीके से बात समझिए। तो वही कह रहे हैं कि हर्फ वो है जो अपना माना बतलाने के लिए किसी दूसरे का मोहताज हो, ठीक है। अब देखिए ये तो तीन किस्म हो गई लफ्ज़ यानी लफ्ज़ मौजू या कलमा की। अब दूसरी किस्म है यहाँ पर, यहीं पर वही कह रहे हैं कि बाज, देखिए इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 3 आ जाए तो ये लगा देना है, और अगर ना आए तो 6 अगर रहे तो उसको भी लगा देना है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको कोई भी ऑप्शन और कोई भी सवाल जो है आपके हाथों से न छूटे। बहुत ही कीमती होता है एक एक सवाल, है ना, एक एक सवाल से इंसान पास होता है और फेल हो जाता है। तो इसलिए जो है मैं तमाम चीज़ों को लिख दिया हूँ ताकि आप जो है समझ जाए। एक मरतबा इंशाल्लाह गौर से सुन लेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगी बात, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बाज़ जगह कलमा की 6 किस्में हैं। क्या क्या है? नंबर 1, 3 तो वही है ना, क्या क्या है? इस्म, फेल, हर्फ। 3 तो ये हो गया। उसके बाद जो है 3 और क्या है बढ़ा हुआ?
صفت ہے نا، اس کے بعد ہو گیا ضمیر اور متعلق فعل، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر میں مولوی عبدالحق کے مطابق آپ نے پڑھا ہوگا قواعد اردو ان کی کیا ہے کتاب ہے، مولوی عبدالحق ہے نا، بابا اردو جن کو کہا جاتا ہے، بہت معتبر آدمی ہے، بہت بڑے سمجھ لیجیے مانے جانے آدمی ہے، اس کی کتاب جو ہے دلیل کی حیثیت رکھتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کے مطابق جو ہے یہ کلمہ جو ہے اس کی کیا قسمیں ہے اور کیا نکلتی ہے، کتنے قسمیں بنتی ہے، وہ میں نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ، انسان کے منہ سے جو آواز یا بولی نکلتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ کیا قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مستقل، نمبر دو غیر مستقل، اور اسی کو حرف کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کلمہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، کیا کیا؟ موضوع محمل، جو اوپر میں نے پڑھایا ہے، یہاں پر اوپر پڑھایا نا ابھی یہاں پر، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کے دو قسمیں تو ہے لیکن اس کا نام موضوع محمل نہیں ہے بلکہ مستقل اور غیر مستقل ہے۔ غیر مستقل کا نام ہی یہ جو رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ حرف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ دیکھیے لفظ مستقل کے پھر 5 قسمیں یہ نکالتے ہیں، لفظ مستقل کے کتنے قسم نکالتے ہیں؟ یہ 5 قسمیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے کیا کیا ہے، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 صفت، نمبر 4 ضمیر، اور نمبر 5 تمیز۔ اس کے بعد جو ہے لفظ غیر مستقل، یعنی اس کو حرف بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے اس کو غیر مستقل کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حرف کہتے ہیں، یعنی حرف کی 4 قسمیں ہیں، کیا کیا ہے؟ نمبر 1 ربط، نمبر 2 عطف، اس کے بعد جو ہو گیا نمبر 3 تخصیص، اور نمبر 5 فجائیہ، ٹھیک ہے۔ تو مولوی عبدالحق کے مطابق سمجھ لیا نا کہ کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، مستقل غیر مستقل، پھر مستقل کی 5 قسمیں ہیں، ہے نا۔ 5 قسمیں میں کیا کیا ہے؟ اسم فعل، حرف جو ہے یہاں پر نہیں ہے، اسم فعل صفت ہو گیا، اس کے بعد ضمیر تمیز، ہے نا۔ اس کے بعد غیر مستقل جس کو حرف بھی کہتے ہیں، تو اس کے بھی 4 قسمیں ہیں، کیا کیا ہے؟ ربط ہو گیا، عطف ہو گیا، تخصیص ہو گیا، اور فجائیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آئیے جانتے ہیں کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے جو میں یہاں پر اوپر دکھا دیتا ہوں آپ کو، سب سے پہلے جو ہم یہاں پڑھے ہیں، کیا پڑھے ہیں؟ لفظ موضوع یا کلمہ کے 3 قسمیں ہیں، لفظ موضوع یا کلمہ کی 3 قسمیں کیا کیا ہے؟ اسم فعل اور حرف۔ یہاں بھی جو پڑھے ہیں 6 قسمیں ہیں، کیا کیا ہے؟ اسم فعل سب سے پہلے اسم ہے نا، یہاں بھی پڑھے ہیں، یا جو مولوی عبدالحق کے مطابق اسم فعل حرف۔ تو اب دیکھیے اسم جو ہے، اسم آپ جان لیے اسم کس کو کہتے ہیں؟ اوپر میں نے بتلایا ہے کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو، جیسے پٹنہ ہے نا، کسی کا نام لے لیے ہے نا، کسی کا بھی نام لے لیجئے، جگہ کا نام لے لیجئے، دہلی ہے نا، تو یہ کس کے کیا بولتے ہیں؟ اس کو اسم بولتے ہیں۔ اب اسم کی تقسیم دیکھیے، یہ اس کو جو ہے نا آپ غور سے دیکھیے، یہی جو ہے آگے میں بحث کروں گا، ایک ایک چیز کو یہی سے لے کر ایک ایک چیز کو آپ کو بتلاؤں گا، آپ اس کو یاد بھی کر لیجیے گا کس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجیے آپ اگر نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہے نا، ورنہ میں PDF ڈال دوں گا، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے اسم کا بیان یہاں پر ہے۔ اسم کی تقسیم سب سے پہلے جو ہے بناوٹ یا اشتقاق کے لحاظ سے 3 ہے، کیا کیا ہے؟ نمبر 1 جامد، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 مشتق، 3 ہے، یعنی بناوٹ اور اشتقاق کے لحاظ سے کیا کیا ہے؟ جامد، مصدر اور مشتق۔ نمبر 2 میں ہو گیا اسم کے افراد کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، یعنی دوسری تقسیم جو ہے اسم کی افراد کے لحاظ سے، کس کے لحاظ سے؟ افراد کے لحاظ سے، کیا کیا ہے؟ 2 قسمیں اس کے، اسم عام اور اسم خاص۔ اسم عام ہی کو اسم کیا بولتے ہیں؟ اسم نکرہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اسم نکرہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اسم خاص کو اسم معرفہ بولیں گے، کیا بولیں گے؟ اسم معرفہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسری تقسیم کیا ہو گئی؟ اسم کی معنی کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ اسم کی تقسیم کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم صفت، اسم ذات اور اسم صفت۔ اس کے بعد چوتھی تقسیم اسم کی ہو جائے گی، اسم کی تقسیم جو ہے تعداد کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ تعداد کے اعتبار سے۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 جمع۔ اس کی چوتھی 5ویں قسم جو ہوگی اسم کی تقسیم، اسم کی تقسیم جو ہے جنس کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، کیا کیا ہے؟ تذکیر یعنی نر ہے نا، مذکر۔ اس کے بعد جو ہو گیا نمبر 2 تانیث یعنی جو ہے مادہ یعنی مؤنث، ٹھیک ہے۔ اسم کی جو ہے کتنی تقسیم ہے؟ 5 تقسیم ہے۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے، ہم آگے جو اسی کے اعتبار سے بحث کریں گے، باتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ آپ کو جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گی بات اگر آپ نے اس کو ذہن نظر انداز کر لیا، اس کو نہیں سمجھے تو 5 تقسیم آپ بولیے ہمارے ساتھ اور لکھیے کمنٹ میں، ہے نا۔ اسم کی سب سے پہلے تقسیم کیا ہے؟ اسم کی تقسیم بناوٹ کے لحاظ سے کتنی ہے؟ 3 ہے، جامد، مصدر، مشتق۔
پھر اسم کی تقسیم افراد کے لحاظ سے، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، اسی کو بولتے ہیں اس میں عام، اس میں نکرہ، اس میں خاص، اس میں معرفہ، اسی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری تیسری تقسیم ہو گیا آپ کو اسم کی تقسیم معنی کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے، اسم ذات اور اسم صفت۔ اس کے بعد جو ہو گیا چوتھی تقسیم اسم کی تعداد کے اعتبار سے تقسیم، کیا کیا ہے؟ نمبر 1 واحد، نمبر 2 جمع، اس کے بعد جو ہوگا اسم کی تقسیم جو ہے جنس کے لحاظ سے، کیا کیا ہے؟ 2 ہے، کیا کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے سب سے پہلے جو تقسیم ہوئی ہے اسم کی تقسیم جو ہے کس کے اعتبار سے؟ بناوٹ اور اشتقاق کے لحاظ سے، یعنی بناوٹ سمجھ رہے ہیں نا، بنانے کے اعتبار سے ہم اسم کس طریقے سے بنا رہے ہیں وہی اسی کو بول رہے ہیں۔ اشتقاق یعنی کسی سے نکلنے کے اعتبار سے، مشتق سے ہے، ٹھیک ہے، نکلا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے سب سے پہلے تقسیم یہ ہے کہ ہم اس کی اب کتنی قسمیں ہیں، ہے نا، جیسے کہ اوپر بیان کر دیا کہ 3 قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے، کیا کیا ہے؟ جامد، مصدر، اس کے بعد مشتق، ہے نا۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، کیا کیا ہے؟ جامد، مصدر اور مشتق۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ جامد کس کو بولتے ہیں، مصدر کس کو بولتے ہیں اور مشتق کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے نمبر 1 جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، جیسے دریا، پٹنہ، گنگا، اختر، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے جامد وہ اسم ہے نا جو کسی سے نہ بنا ہو نہ اس سے کوئی چیز بنے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ جو مثال دیا ہوا ہے پٹنہ دیا ہوا ہے، دریا دیا ہوا ہے، تو دریا کیا کسی سے نکلا ہوا ہے؟ یا ہم اس کو جو بولیں گے کیا دریا جو ہے دراوا سے نکلا ہے یا دریائی سے نکلا ہے، اس طریقے سے نہیں نکلا ہے، بلکہ اس کا نام ہی ہے یہ، اور نہ اس سے کوئی چیز بنے گا۔ آپ یہ اس سے دریا سے سمجھ لیجیے گا، بنا دیجیے گا کیا؟ دریائی، ہے نا، تو وہ دوسری چیز ہو جائے گی۔ دریا سے آپ چاہیں گے کوئی ایسا اسم اور بنا دے بھائی، تو یہ نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہے کہ جامد وہ ہے جو نہ کسی سے، جامد دیکھیے جامد اگر اس کا لفظ سمجھ لیں گے، جامد مانے رکا ہوا ٹھہرا ہوتا ہے، سمجھا؟ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ نہ کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی چیز بنے، یہاں مثال میں۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 2 میں مصدر، مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نکلا نہ ہو لیکن اس سے دوسرے افعال و اسما نکلتے ہوں، جیسے جانا، کھانا، پینا وغیرہ۔ دوسری قسم کیا ہو گئی بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی؟ مصدر۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو نہ کسی سے نکلا ہو لیکن مصدر سے جو ہے بہت سارے افعال اسما جو ہے نکلتے ہیں، جیسے کھانا، پینا، سونا، رونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ تمام چیز کس سے نکلا ہوا ہے نا، سونے والا جو آگے آ رہا ہے، یہ تمام کس سے نکلا ہے؟ یعنی مصدر ہی سے نکلا ہے، جو ہے سمجھ آئی بات۔ اس کے بعد جو ہو گیا تیسری قسم جو ہے مشتق، یعنی بناوٹ اشتقاق کے لحاظ سے اسم کی تیسری قسم اسم کے وہ یعنی اسم مشتق ہے، یعنی اسم مشتق وہ ہے جو خود تو مصدر سے نکلے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے کوئی چیز نہ بنے، جیسے جانا سے جانے والا، ہے نا، کھانا سے کھانے والا۔ یہاں کہہ رہے کہ مشتق وہ ہے جو خود تو بنا ہو کسی سے لیکن اس سے کوئی چیز نہ بنے، ہے نا۔ یہاں پر مثال دی ہوا جیسے جانا کیا ہے؟ مصدر ہے نا، تو اسی سے ہم کیا نکال دیے؟ مشتق، جانے والا، اس میں فاعل ہے جانے والا، ہے نا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، تو بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ یعنی اسم کی جو ہے سب سے پہلے ہم اسم کی تقسیم کیے تھے 5، ہے نا، پھر اسم کی جو سب سے پہلے تقسیم جو تھی بناوٹ کے لحاظ سے 3، ہے نا، جامد، مصدر، مشتق، ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے پھر جامد کیا ہے، مصدر کس کو بولتے ہیں، مشتق کس کو بولتے ہیں، ہم نے یہ چیز یہاں پر بتلائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی رہنے دیتے ہیں، ہے نا، اگر اور پڑھاتے ہیں تو جو ہے بات لمبی ہو جائے گی۔ تو دوستو، ہے نا، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور اس سے جو ہے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہو تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے واضح انداز میں کس کی کتنی قسمیں ہیں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، بتلاؤں گا، ہے نا، سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارے واٹس ایپ، ہے نا، چینل اور ٹیلی گرام گروپ میں بھی جڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ملیں گے، ہے نا، نیکسٹ ویڈیو میں، ہے نا۔ اور یہ کلاس جو انشاءاللہ ریگولر چلتا رہے گا، یہ قواعد کا کلاس ہے، انشاءاللہ میں جلد ہی اردو ادب کا بھی کلاس لے کر حاضر ہونے والا ہوں۔ تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔